انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اگر اللہ نے آج ایک نعمت لے لی ہے تو ہم نے بھی تو جانا ہی. اگر ہم ان سارے تاریخی واقعات کو جاننے کے بعد یہ ایمان رکھیں کہ جس نے جو کیا اللہ رب العزت اس کی نیتوں کو حال کو بہتر جانتا اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور قیامت کے دن مجھ سے اللہ کا یہ سوال نہیں ہوگا کہ 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. آپ کس کو منافق سمجھتے تھے اور کس کو صحیح سمجھتے تھے؟ فتویٰ ضرور لگانا تھا تم نے, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں, اگر آپ اس موقع پہ رہتے ہیں آپ سیف سائیڈ پہ ہیں, یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے فلاں بندے کے متعلق تو میں نے منافقت کے اور فلاں چیزوں کے فتوے لگائے جبکہ وہ میرے نزدیک منافق نہیں, تو تم کہاں کھڑے؟ جیسے کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ 2 شخص تھے جس میں ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا یعنی غم و غصے کا اظہار کیا کہ کہا کہ تو جہنم میں جائے گا جس کے اوپر تو نے فتویٰ لگایا نا کہ تو نہیں جا سکتا, اس کو میں یعنی معاف کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ نے گمان پالا ہے کہ حق سمجھنے اور حق جاننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص جو خاص طور پہ غدیر کے متعلق کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, یہاں پر مولا کا معنی حاکم لے کر جو بات بیان کی جاتی ہے, اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت علی کو پتہ چل چکی تھی تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نص کو جاننے پہچاننے کے باوجود اور حق پر ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناحق کو قبول کیے ہوئے یعنی ایک باطل چیز پر خاموش تھے. یہ کس پر تان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ تان ہے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگر یہ معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کٹوا دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نیچے نہ ہونے دیتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاون ہیں, ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان کی مجلس شورا کے رکن ہیں. حضرت ان تمام صحابہ کے ادوار میں جو جنگی مار کے ہوئے اس میں جرنیل کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں, اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کا نام حضرت ابوبکر کے نام پر بھی حضرت عمر کے نام پر بھی رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کر رہے ہیں, سارے معاملہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا بعد, تو ان کی آپس کی محبتیں, اور بالخصوص واضح صحیح سند کے ساتھ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہے کہ کوئی مجھے حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے زیادہ فضیلت والا نہ سمجھے. واقعہ کربلا یا اس جیسے جتنے بھی واقعات یا مشاجرات صحابہ, یہ وہ موضوع نہیں ہے جس کے متعلق قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اور جس کی بنیاد پر نجات کا وہ ہوگا. ہاں, ان موضوعات میں پڑھ کر اگر آپ نے کسی بھی اللہ والے کے متعلق بغض پالا اور قیامت کے دن وہ بغض باہر آ گیا, اس پر بیڑا غرق ضرور ہوگا. اس لیے سیفر سائیڈ کیا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں جو بنیادی کرنے کے کام ہیں اور وہ دین کی چیزیں سیکھنے کی. مسلمان اسلام کو اپناتا ہے, مسلمان اسلام کو مناتا نہیں ہے. ہم منا رہے ہیں, کسی نے محرم کو جو ہے نا اسپیشلائز اپنے لیے کچھ دن منانے کے طور پہ اپنا لیا ہے, کسی نے ربیع الاول کو کے کچھ دن منانے کے لیے رکھ لیے, اور جو باقی بچے نا انہوں نے رمضان کے کچھ دن منا لیے. یہ نہ ہو کہ جس دن قبر میں پہنچے نا اللہ معاف کرے اور وہاں پر سوال ہو من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, وہاں ہمیں جس طرح پشتو نہیں سمجھ آتی نا اس طرح ہمیں سوال بھی نہ سمجھ, اور یہ سیریس معاملہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی قوم بن چکی ہیں جو کہ نا بولنے والوں کی قوم ہے, یعنی ہر بندہ تبصرہ بھی کر رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, لیکن اپنے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں سے جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, چاہے وہ سیدنا حسین ہوں یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر صحابہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم ان کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی طرح بننے کے لیے شاید ہی کوئی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں.